السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج ہم جو ہے MGT-211 کا جو ہم نے اس کی جو سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس کا لیکچر نمبر 1 کا جو ہم سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لیکچر تھوڑا سا لانگ ہے، اس لیے اس کو ہم پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج اس کے سیکنڈ پارٹ میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ جو اسٹوڈنٹس اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کا آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ہر نئے لیکچرز اور جابس کے ریلیٹڈ جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ تو چلیے لیکچر کرتے ہیں شروع۔ تو کل ہم نے اس کے جو ہے انٹروڈکشن کیا تھا بزنس کا، اور اس کا کنسیپٹ جو ان کو دیکھا تھا، ڈیفینیشن کو دیکھی تھی، اسٹرکچر دیکھا تھا، اور اس کی جو کچھ کریکٹرسٹکس تھی وہ دیکھی تھی۔ کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں اس کی رہتی تھی، ان کو ہم آج ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جو آج کی جو ہمیں جہاں سے شروع کرنا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ، یہاں سے 9th والی کریکٹرسٹکس سے شروع کرنا ہے، ریگولر ٹرانزیکشن۔ اچھا، اب ریگولر ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اب بزنس میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے ریگولر ٹرانزیکشن، اور دوسری ہوتی ہے جو آپ کسی کے ساتھ جو معاہدہ کرتے ہیں، کسی کمپنی کے ساتھ یا کسی ڈیلر کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پروڈکٹ دیں گے، اور جب آپ کی پروڈکٹ سیل ہو جائے گی پھر آپ ہمیں پے کریں گے۔ اور جو ریگولر ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ، یعنی کہ آپ پروڈکٹ دے کر فوراً پیسے لے لیتے ہیں ان سے، فوراً اس کی جو ہے ٹرانزیکشن کروا لیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ریگولر ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ اچھا، اب رسک کیا ہے؟ رسک اینڈ انسرٹینٹی کیا ہے؟ کیونکہ جب کاروبار نیا آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات لاس بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات اگر آپ کی برانڈ چیز کوئی اچھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا برانڈ جو ہے جو آپ مارکیٹ میں نیا لے کر آئے ہیں وہ اچھا ہے، تو اس برانڈ کے طور پر وہ آپ کو کاروبار جلدی ہائی رینک پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو زیادہ اس کی اتنا علم بھی نہیں ہوتا، اور لیکن آپ کا کاروبار جو ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ بزنس انوالو لارج والیوم آف رسک اینڈ انسرٹینٹی، ٹھیک ہے جی۔ دیر رسک ایلیمنٹ ان بزنس کیپ اے پرسن ویجیلنٹ اینڈ ٹرائز دا ورڈ آف ہز رسک بائی ایگزیکیوٹنگ ہز پالیسیز پراپرلی۔ اگر آپ اس کو کمپنی کے رسک کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پالیسیز جو ہے پرائیویسی پالیسیز جو ہیں وہ ان کو ہائی لیول پہ رینک کرانا ہوگا، ان کو اچھی سے اچھی پالیسی پرووائڈ کرنی ہوگی سیلرز کو، ٹھیک ہے، یا بائرس کو۔ تو اگلا کیا ہے؟ اگلا ہے جی سیلز اور ٹرانسفر آف فور والیوم۔ اس کو آپ نے دیکھ لیتا ہے، اندر کریکٹرسٹک آف بزنس از سیل فار گوڈس آف سرو ویلیو، کہ سیل اور ٹرانسفر آف ویلیو ہے کہ اگر آپ سیل دیتے ہیں کسی کو کوئی پروڈکٹ دیتے ہیں تو آپ بدلے میں کوئی پروڈکٹ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پرانے زمانوں میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا ہمارے پاس سوشل ویلفیئر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے سوشل ویلفیئر، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس اکنامک ایکٹیویٹی آگے۔ اکنامک ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اکنامک ایکٹیویٹی وہ کام جو آپ کسی ایکسچینج آف گڈس کو کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا پیسہ کمانے کے لیے یا ارن پروفٹ کے لیے کرتے ہیں، بزنس کی ہی طرح کی جو فارم ہے وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کی کہ اینی ایکٹیویٹی، اینی ہیومن ایکٹیویٹی ٹو ارن پروفٹ اور انگیج منی فار اٹس پرپز از کالڈ اکنامک ایکٹیویٹی۔ تو یہ ڈیفینیشن اس کی آپ نے دیکھ لینی ہے۔ ہیومن ایکٹیویٹی کیا ہے؟ بزنس ایکٹیویٹیز اینڈ ایکٹیویٹی ایوری اکنامک ایکٹیویٹیز ڈن بائی ہیومن ایکٹیویٹی، کہ کوئی بھی بزنس کا کام ہے وہ اگر کوئی بندہ کرے گا تو وہ کام ہوگا۔ کوئی جو بزنس ڈیلنگ ہے وہ مشین تو کرے گی نہیں، روبوٹ تو کرے گا نہیں وہ ڈیلنگ، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیلنگ جو ہے وہ بندہ ہی کرے گا تو ڈیل ہوگی، ٹھیک ہے۔ ادروائز مشین ٹو مشین، آپ مشین سے آپ کو کسی کو بھائی کو کہہ دیں کہ آپ مشین سے ڈیلنگ کر لیں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، آپ ہی ڈیلنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا رہتا ہے کہ ہیومن ایکٹیویٹی میں رہتا ہے۔ آگے سوشل پروسیس ہے، یہ اس میں امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آگے نیچے ہم چلتے ہیں، کمپوننٹ اور اسکوپ آف بزنس۔ اچھا، کمپوننٹ اور اسکوپ آف کیا ہے؟ دا ورڈ بزنس انکلوڈ آل ایکٹیویٹیز، کہ ہر وہ کام جس میں تمام ایکٹیویٹیز شامل ہوں، پروفٹ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، منی انگیج کرنے کے لیے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ بزنس کہلاتا ہے۔ کمپوننٹ اور بزنس کیا ہے؟ بزنس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، انڈسٹری اور کامرس، ٹھیک۔ کمپوننٹ دو کمپوننٹس ہوتے ہیں بزنس کی، انڈسٹری اور کامرس۔ انڈسٹری کیا ہے؟ انڈسٹری وہ ہے جس میں آپ کسی را مٹیریل کو کسی گڈ میں تبدیل کرتے ہیں، مطلب کہ آپ جیسے ایک فرض کر لیں فرنیچر کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے،
اس میں آپ کیا کریں گے، اس کمپنی کو آپ لکڑیاں پرووائڈ کریں گے، وہ کمپنی لکڑیوں سے فرنیچر بنائے گی، ٹھیک ہے. اور جو لکڑی ہوگی وہ کیا ہوگا، را مٹیریل ہوگا، اور جو فرنیچر بنے گا اس کا وہ کیا ہوگی، گڈز ہوگی. تو یہ وہ کہہ لیں کہ انڈسٹری ایک وہ ادارہ، ایک آرگنائزیشن ہے کہ جو کہ آپ کے را مٹیریل کو گڈز میں ایکسچینج کرتی ہے، گڈز میں تبدیل کرتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے، انڈسٹری کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. آگے انڈسٹری کی بھی دو ٹائپس ہیں، پرائمری انڈسٹری اور سیکنڈری انڈسٹری. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اگر دیکھیں تو پرائمری انڈسٹری کی بھی دو فارم ہے اور سیکنڈری انڈسٹری کی تین فارم ہے. پرائمری انڈسٹری میں کیا آتا ہے، ایکسٹریکٹیو انڈسٹری اور جینیٹک انڈسٹری. سیکنڈری میں کنسٹرکشن، مینوفیکچر اور سروسز آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پرائمری انڈسٹری کو دیکھ لیتے ہیں. پرائمری انڈسٹری کیا ہے، انگیج پروڈکٹ ایکسٹریکشن آف را مٹیریل. وہ انڈسٹری جو کہ را مٹیریل پرووائڈ کرتی ہے کسی آرگنائزیشن کو، وہ پرائمری انڈسٹری میں آ جاتا ہے. جو را مٹیریل سیکنڈ انڈسٹری میں یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی دو ٹائپس ہیں، ایکسٹریکٹیو انڈسٹری اور جینیٹک انڈسٹری. ایکسٹریکٹیو انڈسٹری کیا ہے، انڈسٹری دودھ انڈسٹری وچ ایکسٹریکٹ ریز اور پروڈیوس را مٹیریل فرام بلو اور ابو دا سرفیس واٹر. کہ وہ کام یا وہ ادارہ جو کہ را مٹیریل کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. جیسے یہ آئل وغیرہ ڈھونڈا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نمک وغیرہ ڈھونڈا جاتا ہے. تو یہ کیا کون سے کام، ایکسٹریکٹیو انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، کسی چیز کو تلاش کرتی ہے، کسی را مٹیریل کو تلاش کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں اس کی دی ہوگی شاید، یہ دیکھیں، فشری ایکسٹریکشن، گیس، آئل، کوئل وغیرہ. ٹھیک ہے. جنریٹنگ انڈسٹری کیا ہے، جنریٹنگ انڈسٹری وہ ہے کہ جو پلانٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کی پولٹری فارم ہوگی، ڈیری فارم ہوگی، کسی چیز سے آپ چیز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اینیملز کے جو ہوتے ہیں، پولٹری فارم وغیرہ، فش فارم وغیرہ، یہ سارے نرسریز وغیرہ کیا ہوتے ہیں، جنریٹنگ انڈسٹری میں آتے ہیں. سیکنڈ انڈسٹری اگر کیا آتی ہے ہمارے پاس، سیکنڈ انڈسٹری وہ ہوتی ہے جس میں را مٹیریل سے چیز بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. را مٹیریل سے چیز بنائی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی ہے ایک، کہ اس کی جو میں نے کہا تھا کہ کسی آپ فرنیچر کی کمپنی کو جب آپ لکڑی پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ پھر آگے اس کی فرنیچر بناتی ہے. تو یہ جہاں پہ وہ جو پرائمری انڈسٹری ہے اس نے لکڑی پرووائڈ کی. اب سیکنڈری انڈسٹری نے کیا کرنا ہے، سیکنڈری انڈسٹری نے وہ فرنیچر بنانا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیکنڈری انڈسٹری کا کام ہے فرنیچر بنانا. اگر سیکنڈری انڈسٹری کو تین پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، کنسٹرکٹیو انڈسٹری، مینوفیکچرنگ انڈسٹری اور سروسز انڈسٹری. اچھا، کنسٹرکٹیو انڈسٹری کیا ہے، یہ جو بلڈنگ، کنسٹرکٹیو انڈسٹری میں جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ کنسٹرکشن کرنی ہے، اس میں بلڈنگ وغیرہ بنتی ہیں، کنالز، روڈز، بریجز وغیرہ جو بنتے ہیں وہ سارے کنسٹرکٹیو انڈسٹری کا کام ہوتا ہے. مینوفیکچرنگ انڈسٹری کیا ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری ایک آپ کو پرووائڈ کرتی ہے جیسے شوگر مل وغیرہ، ٹیکسٹائل مل وغیرہ. ٹھیک ہے. سیمی گوڈس کو سیمی گوڈس اور فرنشڈ میں تبدیل کرتی ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹری. سروسنگ انڈسٹری کیا ہے، سروسنگ انڈسٹری آتی ہے ہمارے پاس جیسے کوئی ڈاکٹر ہو گیا، لائر ہو گیا، پروفیشن کے ہائی لیول پہ جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سروسز انڈسٹری میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لائرز وغیرہ، ججز، ایم پی، ایم ایل اے، سب کچھ تقریباً جو ہائی لیول کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ سروسنگ انڈسٹری میں آ جاتے ہیں. تو آج کے لیے ہم اس کا اتنا ہی، باقی جو ہے وہ اس کی انشاءاللہ تھرڈ پارٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے. اور انشاءاللہ تھرڈ پارٹ میں آپ کو کمپلیٹ اس کا جو ہے لیکچر کروا دوں گا. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے کوئی کوئزز وغیرہ کی، جی ڈی پیز اسائنمنٹس کی، یا کوئی ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس لینی ہے تو وہ آپ ہماری ویب سائٹ سے جا کر ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا. آپ وہاں سے جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں وہ لیٹسٹ اپڈیٹڈ جابس آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، ان کے نوٹیفیکیشن بھی جو آپ کو اسی ویب سائٹ پر پرووائڈ کر دی جائیں گے. تو بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اللہ حافظ.